کارڈو نے میرے ساتھ جو بھی جتنے بھی پروجیکٹس ہمارے ساتھ کام کیے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی کامیاب گئے ہیں. انہوں نے چند خواتین کے ساتھ کام کیا تھا. میری ایک آرگنائزیشن ہے متال وومن ویلفیئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، وہاں پہ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے میں کام کر رہی ہوں. میرے ساتھ کوئی ٹوٹل 10 خواتین تھیں اور کارڈو کی کیلیبریشن کے ساتھ میں نے جو کام کیا اس کے ساتھ جو ہے نا 10 خواتین کو انہوں نے ٹرین کیا. ٹرین کرنے کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ مزید خواتین دن بدن بڑھتی گئیں اور آج میرے پاس 30 خواتین جو اسٹیچنگ کا وہ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کا بھی میری آرگنائزیشن میں کام ہو رہا ہے اور آئی ٹی میں بھی 34 بچیاں میرے ساتھ جو ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ وہ کام کر رہی ہیں. یقیناً آج کا یہ ہم یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہمارے لیے ایک بہت ہی خوش آئند دن ہے، کیونکہ آج ہم لوگوں نے اپنے ٹارگیٹ جو ہم نے اچیو کرنے تھے وہ ہم آج اچیو کر چکے ہیں. ہمارا جو ایم او یو سائن ہوا تھا وہ 29 مارچ 2024 کو آئی جی صاحب کی سربراہی میں ہمارا کارڈو کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا تھا. اور ایم او یو کے جو ہمارے جو تھے وہ جیسے کہ نور نے بتایا کہ ہمارے 3 مین کمپوننٹس تھے. ایک تو ٹریننگ تھا آن جی بی وی اور دوسرا جو تھا کہ نیٹ ورکنگ تھا ہمارا، اور جو تیسرا جو تھا ٹول فری نمبر جو ہیلپ لائن ہماری ہوتی ہے. تو اس میں ہماری جو ہم جو کامیاب رہے اپنے ٹارگیٹ سے زیادہ اچیو کرنے میں، اس میں ہم 2 چیزوں کو کریڈٹ جاتا ہے. ایک تو ہمارے آئی جی صاحب تھے جن کا بھی سر کا انٹرسٹ تھا کہ جی ہم ہر حال میں اپنا ہم کارڈو کے ساتھ جو ہماری کولیبریشن ہے وہ ہماری بہت اچھی طریقے سے ہو. اور کیونکہ بیسیکلی کارڈو جو تھا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہیلپ کر رہا تھا مطلب آن جی بی وی کیسز کہ جب اگر جینڈر بیس وائلنس پہ کام کرنا ہے تو ہمیں پھر ای سی ڈی لیول سے لے کر پالیسی میکرز سب کو ایڈریس کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو اسی چیز کو سمجھتے ہوئے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس پروجیکٹ میں بھی جو ایکٹیویٹیز ڈیزائن ہوئے ہیں وہ ای سی ڈی سے لے کر پالیسی میکرز سب کے ساتھ جو ہے نا کچھ ہم لوگوں نے کام کیا ہے. دلوں کی عمارتوں میں کوئی بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ. ہمیں خوشی ہے ایز اے کے آر ایس پی کی ریپرزینٹیو کہ ہم ایک ایسے پروجیکٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس میں کوشش کی گئی کہ انکلوسیوٹی اور خواتین کی اسپیشلی امپاورمنٹ کی بات کی گئی، جس میں ان کے مسائل کو لیتے ہوئے ہم نے مل کے کام کیا. سوچا کیا کوئی خاتون نمبردار نہیں ہو سکتی ہے، تو ہم نے ایک میٹنگ کا کی. کارڈو ایک اسپیک کے تعاون سے انٹریکشن کولیبریشن سے ہم نے ایک میٹنگ رکھی، سارے نمبرداروں کو بلایا اور ان کے ساتھ یہ شیئر کیا آئیڈیا کہ کیا آپ کے ساتھ ہم ایک خاتون نمبردار کو بھی رکھیں. کل ہم نے فارمل ریٹرن اپلیکیشن ڈی سی صاحب کا آفس میں ٹیبل پہ رکھا ہے کہ ایک اسپیشل پروویژن پیدا کر لیں ہمارے لیے کہ ایک خاتون نمبردار رانی یا نمبردار رانی کو. کارڈو جو ہے نا یہ میرے لیے اٹس اے سیکنڈ ہوم. ایک تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرا آپ کے ساتھ جب سے یہ ہم نے ایم او یو سائن کیا تو میم نور جبین، جب ان کے ساتھ ہمارا ان کی ٹیم سی او صاحب اور ساری ان کی ٹیم کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایم او یو سائن ہوا سرینا گلگت میں بھی وہاں پہ گیا تھا. تو اس وقت سے ہمارا جو ہے نا ایک بڑا ان کے ساتھ قریبی تعلق، اور جو خدمات یہ فراہم کر رہے ہیں ظاہر ہے دے آر ریئلی اپریشیبل. یہ جو نمبر ہے 1064 یہ ویسے ہی نمبر ہے جس طرح سے 15 کا نمبر ہے، جس طرح سے 1122 کا نمبر ہے. یہ سرکاری نمبر ہے، یہ کارڈو کا نمبر نہیں ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا نمبر ہے. جہاں کہیں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جہاں کہیں خدا نخواستہ کوئی کسی مشکل میں جاتا ہے، کسی وائلنس کا شکار ہوتا ہے، کسی تکلیف کا اذیت کا شکار ہوتا ہے، وہ اس نمبر سے کانٹیکٹ کر کے فوری طور پہ پولیس سے مدد طلب کر سکتے ہیں. اس کے لیے اس کو ہمیں اب نمبر کو لانچ کر کے رکھنے سے میرا خیال مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پروپیگیٹ کرنا ہے، اس کو اگر لوگوں تک پہنچانا ہے اس کو. تو وہ جو خواتین جس اذیت کا شکار ہوتی ہیں اس سے ان کو بچانے کے لیے
ہمیں پہلے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ خواتین کو سماجی وہ مقام وہ رتبہ دے دیں, معاشی طور پر ان کو اس طرح ہم خود مختار بنائیں, معاشرے میں سماجی طور پر ان کو خود مختار بنائیں, اپنا برابر حیثیت دے دیں کہ وہ اس وائلنس کا شکار ہی نہ ہو, اس ٹیبو کی وہاں پہ نوبت ہی نہ آئے, کسی کو ہمت نہ ہو اس خاتون کے سامنے وائلنس کی طرف جانے کی.